گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں کلام رضا کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج کلام جو ہم نے شامل کیا ہے وہ مختصر بھی ہے مگر پر اثر بھی ہے۔ ایک بڑے انوکھے اچھوتے ٹاپک کو اعلیٰ حضرت نے ٹچ کیا ہے، دیکھنا ہی یہ موضوع کون سا ہے۔ کلام مختصر ہے مگر بات بہت بڑی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ اجل کہتے ہیں موت کو، اور آنی ہے سے مراد یعنی کسی چیز کا آنا ہے، ہونا ہے۔ فقط سے مراد صرف ہے، اور اب دوسری بار جو آنی کہا گیا اس کے معنی ہے آن سے، یعنی آن کی آن، لمحہ بھر کے لیے، جسٹ تھوڑی دیر کے لیے۔ اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے شعر کا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر بھی موت آئے گی، آ کر رہے گی، لیکن یہ نفوس قدسیہ مٹی میں مٹی نہیں ہو جاتے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کی چونکہ وعدہ خداوندی ہے، موت ضرور آئی مگر تھوڑی دیر کے لیے موت آئی، اور پھر حیات انہیں عطا کر دی گئی۔ پھر ماشاءاللہ ان کے جسم اسی طرح صحیح سلامت ہیں، اور آن کی آن میں لمحہ بھر کے لیے حکم الہی بجا لانا کے لیے موت آئی ہے۔ اسی کلام کا جو اگلا شعر ہے وہ مزید بات کو ڈیفائن کر دے گا۔ پہلے شعر کو سنیے پھر اگلے شعر کی طرف چلیں گے۔ دونوں اشعار ملا کر جب سنتے ہیں، بات سمجھتے ہیں تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر میں بات مزید واضح ہوتی ہے۔ پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے۔ آن سے مراد وقت ہے، حیات سے مراد زندگی، مثل سے مراد، مثل سابق سے مراد یعنی پہلے کی طرح، اور جسمانی یعنی جسم والی، صرف روحانی نہیں بلکہ جسم والی۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام یعنی وعدہ الہی پورا ہونے کے فوراً بعد، یعنی موت آئی کچھ لمحوں کے لیے، اور اس کے فوراً بعد پھر کیا ہوا، انبیاء کرام کی زندگی پہلے کی طرح جسم والی ہو جاتی ہے، یعنی جسم والی جو حیات ہوتی ہے ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ کی امت کے جو شہداء ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کی جو حیات ہے اخروی اور مانوی ہے، مگر انبیاء کرام اور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام کی زندگی حقیقی، حسی اور جسمانی ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ قبر انور میں حیات ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں بہت خوبصورت فرمان ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے،
پس اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جو امت نے دیکھے۔ پیارے آقا کو جب قبر انور میں اتارا جا رہا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے۔ صحابی رسول جب کان قریب لے گئے تو وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یاد فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات کہ تھوڑی دیر کے لیے جو لمحہ آیا، وعدہ الہی پورا ہوا اور پھر حیات ایسی لوٹائی گئی جیسی جسمانی حیات ہے۔ آج بھی اپنی قبروں میں انبیاء زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے اور ہم الحمدللہ اسی عقیدے کے قائل ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت گویا حیات الانبیاء کے عقیدے کو اس کلام میں کتنے پیارے انداز میں بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوبارہ اس شعر کو سنیں۔ امام فرماتے ہیں پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب روح کی بات کتنے پیارے انداز میں کی۔ روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیں کہ یہاں پر نور سے مراد نور سے بھرپور۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ روح تو سب کی زندہ ہوتی ہے، کیونکہ روح قرآن میں فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس باقی مخلوق کی روحوں سے بھی لطیف تر ہے، جبھی تو نبی پاک کے جسم اقدس کا سایہ بھی نہیں تھا نا۔ یاد رہے کہ سایہ اصل سے لطیف ہوتا ہے، مگر میرے آقا جس قدر لطیف تر بنائے گئے کہ آپ جیسا لطیف پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ایسی ذات ہے آپ کی کہ آپ کا سایہ بھی نہ تھا۔ تو روح تو سب کی زندہ ہوتی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ روح کے ساتھ ہی تو ہونے ہیں نا، سوال و جواب ہونے ہیں، عذاب و انعام ہونے ہیں۔ تو اب نبی پاک کا جو جسم اقدس ہے چونکہ وہ لطیف تر ہے، آپ کا جسم بھی روحانی ہے، آپ کا جسم بھی نورانی ہے۔ کیا پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، ذرا سنیے۔ میرے امام لکھتے ہیں کہ روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا 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 جسم پر نور بھی روحانی ہے، جسم پر نور بھی روحانی ہے، جسم پر نور بھی روحانی ہے۔
اللہ. اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے. یہاں مراد ہے کہ جو غیر انبیاء ہیں ان کی ارواح، ان کی روح کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو جائے، انبیاء کے جسموں کی لطافت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یعنی غیر انبیاء جو ہیں، اس میں بے شک اولیاء کرام بھی ہوں، اور احادیث میں مضمون موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا قرب حاصل کر لے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اتنی روحانیت انہیں مل جاتی ہے جو غیر انبیاء ہیں. تو انبیاء کے اجسام کا، انبیاء کی روحوں کا عالم کیا ہوگا. کبھی بھی دنیا کے دیگر لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ انبیاء کے جسم کی بھی لطافت سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کی ارواح کا عالم کیا ہوگا. خوبصورت کمپیریزن بیان کیا ہے. انبیاء وہ ہیں جو منتخب شدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں جنہیں نبوت کے شرف سے سرفراز کیا گیا. تو سبحان اللہ کیا پیاری بات لکھی کہ اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے. اوروں کی روح ہو کتنی ہی لطیف، 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 ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے، ان کے اجسام کی کب ثانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کی، انبیاء کی لطافت اور ان کی روحانیت کا عالم تو بہت ہی اعلیٰ ہے. جس زمین پر وہ قدم رکھ دیں، میرے امام اس بارے میں لکھتے ہیں، پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی، پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی، روح ہے پاک ہے نورانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انبیاء کے مبارک قدم وہ ہیں کہ جس زمین پر وہ قدم رکھ دیں، جس خاک پر وہ قدم رکھ دیں، وہ خاک بھی نورانی اور روحانی بن جاتی ہے. جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو رضائی بھائی ہیں، جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میرے آقا موجود تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بھائی نے دیکھا کہ نبی پاک جس سخت زمین پر بھی قدم رکھ دیتے وہاں سبزہ اگایا کرتا. اور یاد رہے زمین کی حیات سبزہ اگنے ہی سے پتہ چلتی ہے. تو آقا کے قدم لگ جائیں تو زمین میں حیات آ جائے تو حیات النبی کا عالم کیا ہوگا. کچھ ایسی ہی بات مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. آقا کے قدموں سے لگا ہوا غبار اگر آنکھوں میں لگا لوں نا تو مجھے لوح محفوظ کا لکھا ہوا نظر آنے لگ جائے. تو سبحان اللہ اس خاک کا عالم کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی، پاؤں جس خاک پہ رکھ دیں وہ بھی، روح ہے پاک ہے نورانی ہے. پاؤں جس خاک پہ رکھ دے وہ بھی، 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 روح ہے پاک ہے نورانی ہے، روح ہے پاک ہے نورانی
بہت خوبصورت مثال کے ذریعے بالا حضرت نے بات سمجھائی ہے. بہت سارے پہلے تو دلائل بیان کیے, اب ایسی شاندار دلیل لائے ہیں کہ اب اس کے آگے کوئی جواب ہی نہیں بنتا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. ترکہ کہتے ہیں میراث کو, مرنے کے بعد جو جائیداد وغیرہ بٹتی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو غیر نبی ہے نا, ان کی جو ازواج ہوتی ہیں, یعنی کوئی کسی اور عام شخص کی جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوہ کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ عدت گزار کر وہ کہیں اور نکاح کر لے. لیکن انبیاء کرام اور بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ محترمہ کو نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اجازت نہیں تھی. اور یہ بہت شاندار دلیل ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پیارے آقا کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں, اور دوسری بات یہ کہ جو دنیا سے چلا جائے اس کی بیوہ کو اجازت ہوتی ہے. پیارے آقا تو قبر میں حیات ہیں, تو حیات جو ہوتے ہیں ان کا رشتہ باقی رہتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کا رشتہ بھی نبی پاک سے باقی رہا, تو پھر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ترکہ جائیداد بھی اسی کی بٹتی ہے جو دنیا سے چلا جائے. میرے آقا قبر انور میں حیات ہیں تو آپ کا ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوا, آپ کی جائیداد بھی نہیں بٹی. تو یہ دو ایسی شاندار واضح روشن دلیلیں ہیں کہ انبیاء اور بالخصوص امام الانبیاء اپنی قبر منور میں جسمانی حیات کے ساتھ موجود ہیں. تو عام لوگوں کی جو ازواج ہوتی ہیں وہ دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہیں شوہر کے انتقال کے بعد, ان کی میراث بھی بٹتی ہے. نہ نبی پاک کی ازواج کو نکاح کی اجازت ہوئی اور نہ ان کا ترکہ بٹا. تو یہ بتا رہا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. اب اس شعر کو ذرا سنیے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح, 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 اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے, اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مکتب امام اہل سنت اب گویا فیصلہ سنا رہے ہیں. پورا کلام لکھنے کے بعد لکھتے ہیں یہ ہے حی ابدی ان کو رضا, یہ ہے حی ابدی ان کو رضا, صدق وعدہ کی قضا مانی ہے. سبحان اللہ. پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. یہاں حی سے مراد زندہ ہے, ابدی سے مراد ہمیشہ والا, صدق سے مراد سچائی, قضا یعنی اللہ کا حکم, مانی ہے یعنی تسلیم کرنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مقطع میں بڑی پیاری بات لکھی کہ اب ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حیات ابدی عطا فرما رکھی ہے. پس موت کا وعدہ پورا ہوا جو ہم مانتے ہیں. پھر اس کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. امامتیں بھی ہو رہی ہیں. مسجد اقصیٰ میں جا کر میرے آقا نے خطبہ دیا, امامت کی. سبحان اللہ. اور میرے آقا کی قبر انور سے صحابہ نے اذانوں کی آواز بھی سنی, آسمانوں کی سیریں بھی فرما رہے ہیں. تو گویا حیات ابدی رب عز و جل نے عطا فرما دی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب یہاں کہتے ہیں نا جس کے دل میں میل ہو وہ کوئی نہ کوئی اعتراض تو کرتا ہی ہے کہ جناب شہداء کا تو ذکر ہے قرآن میں کہ وہ حیات ہیں, وہ ان کو رزق دیا جاتا ہے, ان کو مردہ نہ کہو.
انبیاء کا ذکر تو نہیں ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں جب ادنا کا ذکر ہو جائے تو اعلیٰ خود ہی شامل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بڑی پیاری مثال علماء نے دی کہ قرآن میں ذکر ہے کہ والدین کو اف نہ کہو، تو کوئی بے عقلی کہے گا کہ جناب اف کہنے کا منع ہے، مارنے کی اجازت ہے۔ مارنے کا تو منع نہیں کیا، ارے جب اف کی بھی اجازت نہیں تو مارنا تو بہت بڑی بات ہے۔ ارے نبی کے امتی شہید کو اگر قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں تو نبی پاک کی جناب حیات طیبہ کا عالم کیا ہوگا، اس کے ذکر کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے اس کلام کو لکھ کے گویا ہمارے عقیدے کو مزید جلا بخشی ہے اور یقین عطا کیا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمارا انداز اور ہماری سوچ حیات النبی کے بارے میں کیا ہونی چاہیے۔ ذرا مقطع کو سنیے ایمان تازہ کرتے ہوئے۔ میرے امام لکھتے ہیں یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، یہ ہے حی ابدی ان کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ یہ ہے حی ابدین کو رضا، یہ ہے حی ابدین کو رضا، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے، صدق وعدہ کی قضا مانی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مختصر کلام اگر بڑا ہی انوکھا ٹاپک ہے اور اعلیٰ حضرت ہی کا کمال ہے کہ اپنے کلاموں میں عقائد کو بھی بیان کر رہے ہیں، ہماری تفہیم بھی فرماتے ہیں، ہمیں بہت ساری ہدایات بھی گویا عطا فرماتے ہیں۔ کلام رضا کی کیا بات ہے۔ دیکھتے رہیے سلسلہ نغمات رضا، اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعلیٰ حضرت کے مبارک کلاموں کو سمجھنے، اسے یاد رکھنے اور اس کے پیغام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے۔